معزز سامعین گرامی قدر، کل آپ کے سامنے دو روایات، دو باتیں باجماعت نماز کی فرضیت کے حوالے سے رکھی تھی۔ نماز بندہ مومن کے اوپر، بندہ مسلم کے اوپر باجماعت فرض ہے، اور عورتوں کے اوپر وقت مقررہ کے اوپر فرض ہے۔ جو عورت وقت مقررہ کے اوپر اس نماز کو ادا کرے گی، گویا مرد کو جو باجماعت نماز کی فضیلت ملے گی وہ عورت کو صرف وقت مقررہ پر ادا کرنے سے مل جاتی ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن رہ کے گئے، 20 دن، اور جب وہ واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کے بعد انہیں ایک بات کہی کہ جب تم اپنے گاؤں میں، اپنے گھروں میں واپس لوٹ جانا تو جب بھی نماز کا وقت ہو تو ایک شخص کو اپنا امام بنا لینا، اور جو تم میں عمر میں سب سے بڑا ہو، بزرگی میں سب سے بڑا ہو، اس کو اپنا امام بنا لینا۔ اگر نماز باجماعت فرض ہی نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم نہ دیتے کہ اپنا ایک امام مقرر کر لینا۔ یہ حدیث، محدثین نے اس حدیث کو اسی باب کے تحت رقم کیا ہے کہ چونکہ نماز بندہ مومن کے اوپر باجماعت فرض تھی تو رسول اللہ نے ایک پورے قافلے کو حکم دیا جب بھی نماز کا وقت آئے تو ایک کو امام مقرر کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اگر خالی نماز کا حکم ہوتا باجماعت کے بغیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امام بنانے کا حکم ہی نہ دیتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کو محدثین اس باب کے تحت لے کے آئے ہیں کہ جس مسجد میں اذان ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسجد میں اذان ہو جائے تو کوئی شخص بھی وہاں سے نماز پڑھے بغیر نہ نکلے۔ اگر نماز اکیلے پڑھنے کی اجازت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اگر نماز کو اکیلا ادا کرنے سے بھی ادا ہو جاتی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں کہ جس وقت اذان ہو جائے اس کے بعد کوئی شخص مسجد سے نہ نکلے۔ اور دیگر حضرت ابو ہریرہ کی روایات کے مطابق اگر کوئی نکلے تو عذر کے ساتھ نکلے اور واپس نماز ادا کرنے کی نیت سے نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ کے سامنے ایک شخص نکلا اذان کے بعد، حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ اور سعید بن مسیب کے پاس ایک شخص ان کو الوداع کرنے کے لیے آیا اور اذان ہوگی، تو وہ شخص نکلنے کا ارادہ کر رہا۔ سعید بن مسیب نے یہی حدیث اسے سنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اذان ہو جانے کے بعد مسجد میں موجود ہے مسجد سے باہر نہ نکلے بغیر کسی عذر کے، واپس اسی اذان کے جواب میں نماز ادا کرنے کی نیت سے۔ مثلا اذان ہو گئی ہے اور ایمرجنسی مجھے کوئی کام پڑ گیا ہے اور میں نکل رہا ہوں کہ یہ نماز کے اور اذان کے وقفے کے دوران واپس لوٹ آؤں گا تو یہ بات درست ہے۔ سعید بن مسیب نے جب انہیں یہ حدیث سنائی تو وہ ساتھی کہنے لگا میرے کچھ ساتھی وہ ہرا میں بیٹھے ہیں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں وہاں جا کے نماز پڑھ لوں۔ سب سے بڑا بہانہ نماز کی اذان ہو جائے اور اس کے بعد بندہ جب مسجد سے نکلتا ہے تو اس کا یہ بہانہ ہوتا ہے کہ میں اس کی بجائے اس مسجد میں جا کے پڑھ لیتا ہوں۔ وہ شخص بعین یہ الفاظ کہہ کے گیا کہ وہاں پہ میرے ساتھی ہیں، وہاں جا کے ان سے مل لوں گا اور وہاں جا کے ہم جماعت کرا لیں گے۔ سعید بن مسیب نے کہا یہ رسول اللہ کو بھی پتا تھا، مفہوم یہ ہے اب اذان ہو گئی ہے، اگر تو جانا چاہتا ہے ادھر واپس نماز کے لیے آنے کے لیے تو چلا جا، اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی عذر شرعی موجود نہیں ہے۔ وہ شخص اس بات سے بے پرواہ ہو کے نکل گیا۔ سعید بن مسیب ان کا دل کانپ اٹھا اور وہ حیران و ششدر رہ گئے کہ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے ایک عرصہ نہیں بیتا، ابھی میں اس کو رسول اللہ کی بات سنا رہا ہوں اور یہ بالکل پرواہ کیے بغیر بے پرواہ ہو کے نکل رہا ہے۔ سعید بن مسیب نے اپنے ایک بندے کو کہا اس کا ذرا جائزہ لے، یہ رسول اللہ کی ایسی بڑی نافرمانی کر رہا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، اس کا ارادہ کیا ہے کہ میں وہاں جا کے پڑھ لوں گا۔ وہ شخص واپس آیا، کہا جب وہ اونٹ کے اوپر چلا، گھوڑے کے اوپر چلا، سواری کے لفظ ہے، سواری کے اوپر چلا تو کچھ دیر
کچھ وقفے کے بعد سواری نے اسے زمین پہ گرایا اور اس کی ٹانگ کو توڑ دیا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے اور رسول اللہ کے واضح فرمان کھلی بات سن کے بھی ضد کا مظاہرہ کرتے ہیں. ان کے اوپر آفت آئے گی، ان کے اوپر مصیبت آئے گی. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی اگر ایسے ہی ہے تو یہ کافروں کے اوپر عذاب کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا. یہ موضوع مختلف ہے. نیک لوگوں کو اور پاک باز لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلدی پکڑ لیتا ہے کہ میرے بندے ہیں، ادھر سے ادھر نہ ہو جائیں. اور کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی ہوتی ہے. ان کو پکڑنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ کا آخرت میں ہوتا ہے، اور اللہ کی پکڑ جب آ جاتی ہے پھر کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ زمین کے اوپر لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑنا شروع کر دے تو زمین کے اوپر تو کوئی درندہ چرند پرند بھی زندہ نہ رہے. لوگ اتنے ظالم ہیں کہ درندے بھی نہ زمین کے اوپر چلیں، چرند پرند بھی نہ چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت سے کل بھی آپ کے سامنے آخر میں یہ بات رکھی تھی کہ اپنا عقیدہ یہ بنا لیجئے، ٹھیک ہے ہم میں کوتاہیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے ہم میں سستیاں موجود ہیں، لیکن نماز باجماعت ہی فرض ہے. عقیدہ تو بنائیے. جیسے آپ کو میں یہ کہتا ہوں یہ عقیدہ بنائیے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، کمی کوتاہی کمی بیشی سستی کی وجہ سے کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج نہیں ہوتا. لیکن جس کا عقیدہ یہ ہے نا کہ 5 نمازیں فرض ہی نہیں، 4 پڑھ لینے سے بھی دین مکمل ہے، 3 پڑھ لینے سے بھی دین مکمل ہے، وہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے. بین اسی طرح میں اتنا بڑا فتویٰ تو نہیں لگاتا، لیکن کم از کم اگر آپ یہی نہیں سمجھیں گے کہ نماز بندہ مومن کے اوپر مسجد میں فرض ہے تو آئیں گے کیسے؟ اصلاح اس چیز کی ہوتی ہے جس کو انسان گناہ سمجھے. جس چیز کو انسان گناہ سمجھنا چھوڑ دے، اللہ کی قسم وہ کبھی انسان نہیں چھوڑتا. آج کل کے نوجوان موسیقی سن رہے ہیں حلال سمجھ کے، اس لیے کبھی نہیں چھوٹنی. وہ جی گامدی صاحب نے کہا حلال ہے. آج کل عورت اور مرد سلام کر رہے ہیں اور بے پردگی کر رہے ہیں حلال سمجھ کے، اس لیے وہ نہیں چھوٹنی. ایک عورت بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پردہ اسلام کا حصہ ہے. ایک عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حیا کے یہ آداب ہیں، یہ پروٹوکول ہے مسلمان بچی کا، مسلمان عورت کا، کہ وہ با وقار با حجاب اس طرح کے لباس، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کرے گی، وہ تو سمجھ رہی ہے میں جائز کر رہی. تو مجھے اور آپ کو کم از کم اپنا یہ عقیدہ تو یہاں سے بنا کے جانا چاہیے کہ بے شک نماز باجماعت ہی فرض ہے، میں ہی کمزور ہوں، اے اللہ مجھے توفیق دے، اے اللہ مجھے مسجد میں لے کے چل. اور اس وجوب کی ایک بہت بڑی دلیل حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا واقعہ جو آپ سب کو آتا ہے. 4-5 روایات ہیں، 4-5 اور مختلف الفاظ ہیں، اور چاروں روایات کو جمع کرنا تاکہ بات تیزی سے آگے بڑھے. 4 روایات میں 7-8 عذر بیان کیے ہیں، 7 اور 8. پہلے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے میں نبینا ہوں، میں ایسے ہوں، میں ایسے ہوں، اے اللہ کے رسول میرے گھر میں ایک مصلی قائم کر لیتا ہوں، تو آپ آئیے برکت کے لیے، اور اذان ہم نماز پڑھاتے ہیں اور وہی میرا مصلی ہو جائے، مجھے اتنی دور آنا نہ پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، ارادہ فرما لیا کہ اس کو میں رخصت دے دوں. جب وہ واپس مڑے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تسمع النداء، کیا آپ کو اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا جی ہاں. کہا فاجب. اب یہاں پہ سنیے وہ 7 عذر کیا تھے جس کو سن کے رسول اللہ کا پہلے ارادہ بنا، اور پھر کہا اگر اذان کی آواز کان سے ٹکراتی ہے تجھے آنا پڑے گا، اور مختلف الفاظ کے ساتھ کہا پھر تجھے آنا پڑے گا، حیا پھر بھاگتا ہوا آ جا. پہلا عذر آ کے پیش کیا ہے اللہ کے رسول میں نابینا ہوں. ایک عذر اکیلا کافی ہے، میں نابینا ہوں. اے اللہ کے رسول میرا گھر مسجد سے دور ہے، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا رہنما میسر نہیں کہ مجھ نبینے کو ہاتھ سے پکڑ کے لے آئے. 4 میرے اور مسجد النبی کے درمیان درخت ہیں اور جھاڑیاں ہیں. 5 میرے اور مسجد النبی کے درمیان درندے ہیں. 6 میرے اور مسجد النبی کے درمیان زہریلے کیڑے اور مکوڑے ہیں.
7 اے اللہ کے رسول میں بوڑھا ہو چکا ہوں. 8 اے اللہ کے رسول ہڈیوں میں بودا نہیں رہا, کمزوری ہے, عمر رسیدہ ہوں, گر بھی سکتا ہوں. رسول اللہ نے یہ 8 عذر سنے اور اجازت دے دی اول. پھر جب وہ واپس پلٹے تو کہا اذان کی آواز آتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں پہ اجازت دے دیتے, یہ بات بھی یاد رکھیے, تو امت سہل پسند ہو جاتی, آسان پسند ہو جاتی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خصوصی اجازت بھی دے سکتے تھے. خصوصی اجازت کا پتہ ہے نا, کہ بعض صحابہ کو بعض امور میں خصوصی اجازت ملی تھی. ایک صحابی خارش کے مریض تھے, رسول اللہ کی خدمت میں آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے مردوں کے اوپر ریشم حرام قرار دے دی ہے, میں تو ریشم کے علاوہ کچھ پہن ہی نہیں سکتا. رسول اللہ نے کہا تجھے اجازت ہے. یہاں پہ بھی کہہ سکتے تھے, نہیں کہا, تاکہ رہتی امت تک یہ اصول واضح ہو جائے کہ ایک بوڑھا جس کی صرف گفتگو سننے کے لیے اللہ آسمان سے آیتیں نازل کر رہا ہے, عبس وتولی, پیارے نبی اس بڈھے سے چہرہ نہیں پھیرنا, یہ بڑا قیمتی انسان ہے, اللہ کہہ رہے ہیں. یہی بوڑھا جب رسول اللہ کے پاس آ کے نماز باجماعت سے, اللہ کے بندو کاش سمجھ آ جائے بات, نماز چھوڑنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. کس چیز کی اجازت مانگ رہے ہیں؟ صرف مسجد سے رخصت کی اجازت مانگ رہے ہیں. مسجد مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے دریا ہے, زندگی ہے, کمیونٹی سینٹر ہے, روحانیت کا مرکز ہے, روحانیت کا محور ہے, شفا کا, رزق کا. یہ ایک ایسی جگہ ہے, صرف اس سے رخصت مانگ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے رخصت نہیں ملے گی, اور امت کے اوپر یہ بات فرض کر دی کہ بغیر عذر جماعت سے پیچھے رہنا یہ قابل قبول نہیں ہے. اور یہ حدیث الگ بھی ہے, اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو جماعت کو بغیر عذر چھوڑتا ہے, اس کی پھر گھر والی نماز بھی نہیں ہے. لوگ سوال کرتے ہیں نا, وہ جی پھر یہ حدیثوں کا کیا مطلب ہے کہ اکیلی کی یہ فضیلت ہے 27 گنا ہو جاتی ہے؟ اس کا کل بھی جواب دیا, رسول اللہ نے خود جواب دیا, اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے بغیر عذر گھر پڑی ہے. اور اس کی ایک اور دلیل بہت بڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, وہ بھی اس میں 4 روایات ہے. زیادہ مختصر اس لیے کر رہا ہوں کہ موضوع سمٹ جائے, اور اس موضوع کے اوپر 4 یا 5 سال قبل 10-12 لیکچر باجماعت نماز کی فرضیت کے حوالے سے یوٹیوب کے اوپر پڑھیں. آج صرف ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا والذی نفسی بیدی, پہلی قسم اٹھائی, پھر لقد کا صیغہ استعمال کیا, پھر ہممتو کا صیغہ استعمال کیا, اور پھر عربی گرامر کے جو واقف طالب علم ہیں وہ اس کی شدت کا اندازہ کر سکتے ہیں. فَأُحَرِّكُ لَا أُحَرِّكُ لَا أُحَرِّكُهَا لَا أُحَرِّكَنَّ, یہ سارے صیغے مختلف روایات میں ایک واقعے کی سامنے آپ کے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, میں نے پختہ ارادہ کیا کہ میں ضرور بالضرور اپنی مسجد میں امامت کے لیے ایک شخص کو کھڑا کروں گا, اور وہ لوگوں کو باجماعت نماز پڑھائے گا, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کتنی عظیم ہستی ہے, میں مسجد سے باہر نکل آؤں گا, اور میں ایندھن اکٹھا کروں گا, اور میں لکڑیوں کو اکٹھا کروں گا, اور ان گھروں میں جاؤں گا جن گھروں میں مرد بیٹھے ہوئے ہیں اذان سن کے مسجد میں نہیں آئے, اور ان گھروں کو آگ لگا دوں گا. کون لگائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے یہ رکن سمجھا ہی نہیں ہوا, نماز رکن ہی نہیں. اور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک دن ضرور بالضرور کسی کو امام کھڑا کروں گا. یہ اصل میں صحابہ کو سمجھا رہے ہیں, درس ہی دے رہے ہیں نا, لیکچر ہی دے رہے ہیں نا. ہم تو ناقل ہیں, دین مکمل ہے, رسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہو چکا, میں صرف اس کا نقل کرنے والا ہوں. رسول اللہ اپنے صحابہ کو یہ کیوں سمجھا رہے ہیں؟ تاکہ کوئی گھر میں ٹکا نہ رہے. رسول اللہ ان کو سمجھا رہے ہیں میں نے ارادہ کر لیا ہے, پکا اور پختہ ارادہ. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کسی دن میں نے یہاں پہ مصلی پہ کسی کو کھڑا کر دینا ہے,
اور میں خود لکڑیاں لے کے آؤں گا اور جو مرد تم میں سے گھر ہوگا نا میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں گا. تو صحابہ ڈر گئے, کانپ اٹھے, مسجدوں کی طرف آنا شروع کر دیا یہ بات سن کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن تعاقب نہیں چھوڑا کہ بندہ سمجھے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. رسول اللہ اس کے بعد بھی کہتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ اب ظہر کے وقت آ رہے ہیں, عصر کے وقت آ رہے ہیں, مغرب کے وقت باجماعت آ رہے ہیں, لیکن دو نمازوں میں نہیں آ رہے, اتنی سخت حدیثیں سننے کے باوجود. عشاء میں اور فجر میں نہیں آ رہے. رسول اللہ نے پھر خطبہ دیا. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں نماز باجماعت کے اوپر متعدد خطبے دیے. پھر کھڑے ہوئے, پھر خطبہ دیا اور کہا فجر اور عشاء کی باجماعت نماز وہی چھوڑتا ہے جو منافق ہوتا ہے. لو یعلمون ما فی العتمۃ والصبح لاتوہما ولو حبوا. اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی اور فجر کی نماز کی جو فضیلتیں ہیں وہ کیا ہیں, وہ فضیلتیں آپ کے سامنے پہلے رکھ دی بعد, تو وہ ان دو نمازوں میں آئیں, چاہے لاتوہما ولو حبوا کے دو ترجمے, چاہے تو وہ اپنے چاروں قدموں پہ آئیں, مطلب کہ جیسے جانور چلتے ہیں اس طرح رڑتا ہوا انسان آئے, یعنی اتنا بیمار ہو, اتنا مجبور ہو, لیکن اس کو اگر یہ پتہ چل جائے ان دونوں نمازوں کی اجر اور فضیلت اور مناقب اور مرتبہ کیا ہے تو ایسے بھی چل کے آنا پڑے تو آ جائے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے رانوں کے بل, اپنی پشت کے بل, اپنے ہپس کے بل, جس طرح ایک بیکاری جس کی ٹانگیں معذور ہوتی ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اور پچھلے حصے کو زمین پہ رکھتا ہے, پھر اٹھاتا ہے, پھر زمین پہ رکھتا ہے, اس طرح گھسٹتا ہوا بھی آنا پڑے تو ضرور آئے. کیا پھر ان باتوں کے بعد رسول اللہ نے تعاقب چھوڑ دیا؟ نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری لگایا کرتے تھے اور کہتے تھے وہ فلاں شخص عشاء میں نہیں آیا, اعلان کرتے تھے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کے, آج فلاں میرا صحابی موجود ہے عشاء میں؟ نہیں. فجر ہوئی, آج فلاں موجود ہے؟ نہیں. کس وجہ سے آپ کے خیال میں؟ طنز کرنے کے لیے, تاکہ کسی بندے کے ذریعے اس تک پیغام پہنچ جائے کہ رسول اللہ نے آج تیرا پوچھا ہے, تو عشاء میں نہیں تھا آیا, تو فجر میں نہیں تھا, اور وہ بندہ آ جائے. اس کی ہدایت کے لیے, اس کو اس لیے یاد کیا جا رہا ہے کہ وہ آ جائے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ کی زندگی کے اندر حالانکہ بڑے بڑے جید صحابہ تھے اور ہمیں تو عذر کا پتہ نہیں تھا ہوتا, کوئی بندہ عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گیا یا کس وجہ سے, یا سفر میں یا کہ نہیں, لیکن جو بندہ عشاء اور فجر میں نہیں تھا آتا, صحابہ آپس میں چہ مگوئیاں شروع کر دیتے تھے کہ یہ شخص منافق ہے, یہ شخص منافق ہے. اب آپ مجھے بتائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, اور وہ حضرت ابو درداء نے اپنے ایک ساتھی معدان سے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے؟ کہنے لگا میں ہمس میں رہتا ہوں. ہمس ایک علاقے کا نام تھا. اچھا, وہاں پہ کتنے افراد ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شمار ہوتے ہیں. تو کہا میں تجھے رسول اللہ کی ایک حدیث نہ سناؤں؟ کہا سنائیے. کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس بستی میں, جس علاقے میں 3 افراد موجود ہوں. کتنے؟ 3, صرف 3. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں علامہ صاحب ہم جہاں پہ آفس میں کام کرتے ہیں, شاپ پہ کام کرتے ہیں, مسجد دور ہے, یہ ہے وہ ہے, اگر اذان کی آواز آتی ہے تو یہ دوری کا فلسفہ نہیں چل سکتا, اور اگر صرف تم 3 ہو, 3, تو تمہارا جماعت سے دور رہنے کا عذر بھی قابل قبول نہیں ہے. حضرت ابو درداء یہی بات معدان کو سمجھا رہے کہ جس بستی میں 3 شخص موجود ہوں اور وہاں پہ نماز نہ ہو تو اللہ رب العزت ایسے شخص کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتے. باجماعت نماز نہ ہو تو گویا جہاں پہ آپ صرف 3 بھی ہیں آپ نے باجماعت نماز پڑھنی ہے, اور دیگر احادیث کو ملا لیا جائے جہاں پہ آپ 2 ہیں تب بھی
باجماعت پڑھنی ہے، حتیٰ کہ اس حدیث کو بھی ملا لیں، اگر آپ جنگل میں ہیں، صحرا میں ہیں اور آپ اکیلے ہیں تو آپ تکبیر کہیے اور باجماعت نماز کے ساتھ نیت کر کے نماز کو شروع کر دیجئے، فرشتے آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اکیلے بندے کو بھی رسول اللہ باجماعت نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں، پھر ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ قرآن کی یہ آیت اکیلی نماز باجماعت کی فرضیت کے اوپر جیسے ورکعوا مع الراکعین ہے، یہ اکیلی بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھائیں گے اور کہیں گے سجدے میں گر جائے پوری انسانیت، پوری مخلوق سجدے میں گر جائے، فلا یستطیعون، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے گی مگر وہ استطاعت ہی نہیں رکھیں گے، سجدہ کرنے میں کمریں تختوں کی طرح، لوہے کی طرح اکڑ جائیں گی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کو سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا۔ کون بلاتا سجدے کے لیے؟ مؤذن، اذان دینے والا۔ حی علی الصلاۃ، یہ سجدے کی طرف بلانا ہے۔ حی علی الفلاح، یہ سجدے کی طرف بلانا ہے۔ ان کو اس دنیا میں سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ اس بات کے اوپر لبیک نہیں تھے کرتے جبکہ بڑے آرام سے، سکون سے زندہ تھے، مطمئن تھے، عذاب بھی ٹھیک تھے، عذاب بھی درست تھے، مکمل صحت مند تھے، لیکن وہ اس پکار کے اوپر لبیک نہیں تھے کہتے۔ اس دن بھی سجدہ کرنے سے، اس دن بتائیے ہر بندے کی، اس دن تو کافر، اس دن تو بے ایمان، اس دن تو دنیا جہان کا سب سے بڑا ظالم بھی جب اللہ کہہ رہا ہوگا سجدہ کرو تو سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں؟ اور مسلمانوں سے میں کلمہ گو بھی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ لوگ سجدہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے جو آج دنیا میں سجدہ نہیں کرتے۔ یہ بھی نماز باجماعت ہی کی فرضیت کے اوپر دال ہے۔ اگر اکیلے نماز پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جماعت باجماعت نماز کو چھوڑنے سے اور جمعے کو چھوڑنے سے بعد آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پہ مہر ایسی لگائے گا کہ تم غافل ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی کا اور بھی واقعہ ہے، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، وہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات پوری کا قیام کرتا تھا۔ صحابہ دیکھتے تھے مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھتا، ساری رات تہجد گھر میں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا سارا دن، نماز کے وقت مسجد میں نہیں ہوتا۔ ایک ماہ کی خدمت کرنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو صحابہ نے پوچھا اس شخص کا کیا معاملہ ہے؟ کہا ہوا فی النار، یہ آگ میں جلے گا، باجماعت نماز کے لیے نہیں آتا۔ صحابی کا فتویٰ، یہ مولویوں کے فتوے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔